ओके गुड। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? गुड टू बी हेयर। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग। स्पेशली यूथ को देख के बहुत खुश हो रही है। वेलकम। तो कितने लोग माशाल्लाह यूथ क्लब को पहले से जानते हैं और कुछ देखा हुआ है हमारा? अच्छा, मेरा ख़ास जो है वो यूथ की तरफ तवज्जो थी माशाल्लाह। बाकी लोग देखते हैं। आप लोग ने इतना यूथ क्लब को कभी एक्सप्लोर किया बच्चों? अच्छा चलें। सो टॉपिक आज का मैं उसकी तरफ आता हूँ, बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल अ बिट अबाउट माई सेल्फ। जो लोग नए हैं मेरा नाम मोहम्मद अली है और वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 7 to 8 ईयर मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के साथ है, शोबाए टीचिंग के साथ है। पहले मैं जॉब करता था ऑयल एंड गैस फील्ड में रुवैस एक जगह है यूएई में बॉर्डर के पास, जहाँ पर मैं एज ए फील्ड इंजीनियर हायर हुआ था। उसके बाद आई केम बैक, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैंने कहा मैंने टीचिंग में जाना है। बाय चॉइस टीचिंग में आया और यूथ क्लब का वजूद 2011 में हुआ। नाउ हाउ आई केम टू दीन, मैं क्या शुरू से दीन में हूँ? क्या मैं शुरू से इस तरह टॉक्स दे रहा हूँ? नहीं। मैं 2007 में, जब मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी, 19-20 साल थी, तो तब मैंने कुरान पढ़ा था। सबसे पहले ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था। ओके, उससे पहले इस्लामियात में कभी कभी सूरह इखलास, कभी सूरह कुरैश, इस तरह जो सिलेबस में था वो पढ़ा था। तो वो पढ़ा मैंने किस तरह सा कुरान के आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज़। बहुत इश्यूज़ थे मेरी लाइफ में उस टाइम जब मैं 19-20 साल का था, और पढ़ाई मेरी बड़ी बुरी जा रही थी। इंजीनियरिंग जो है बड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे डर था कि कहीं मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ। मुझे बड़ा डर था, मेरे पे बड़ा स्ट्रेस था कि मैं फ़ेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, और फिर डिग्री लेट हो गई तो मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। तो उससे ठीक 2 महीने पहले, जब मैं इन सोचों में गुम हूँ ना, ठीक इससे 2 महीने पहले एक अजीब वाक़या होता है। और इट वाज एज इफ़ कि ये वाक़या ज़ाहिर है प्लान्ड था, हर चीज़ प्लान्ड होती है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह नोज़, अल्लाह न्यू के मेरे पे ये फेज़ आना है, डाउन फेज़, आई विल बी सैड, मैं सोचों में गुम होऊंगा, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँगा, बहुत वरीड होऊंगा, और भी बड़ा कुछ, पढ़ाई के अलावा भी बड़ा कुछ चल रहा था। तो ठीक 2 महीने पहले क्या वाक़या होता है कि मेरा एक दोस्त जो कि मौलवी है, ओके, उस टाइम मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो दोस्त जो सेम फ्लोर पे रहता है, हॉस्टल में रहता था। मैं जीआईके में, हॉस्टल लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है जीआईके की, तो हमारे सिंगल रूम्स होते थे हॉस्टल में। तो मेरे ही फ्लोर पे आगे जाके एक लड़का था, नवीद नाम था उसका। अब माशाल्लाह वो पीएचडी डॉक्टर है, यूके में होता है, पढ़ाता है, वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो वो मुझे दरवाज़े को नॉक करता है। मैं यूजुअली मौलवियों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे यही था कि यार ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। और खैर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो बाहर देखता हूँ वो खड़ा मुस्करा रहा है और कहता है कि अली भाई यार आओ, बुक फेयर लगा है, वहाँ पे चलते हैं, तो मैं आपको कोई बुक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अब मैं ना तो कर नहीं सकता, वो सामने खड़ा है बंदा, कैसे ना करे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। मैं और वो बुक फेयर पे गए और वहाँ वो मुझे एक इस्लामिक स्टॉल पे ले जाता है, और मैं बड़ा हैरान होता है यार ये मुझे क्या बुक गिफ्ट करना चाहता है। तो खैर इस्लामिक बुक स्टॉल पे ले जाके एक कुरान पकड़ता है, ट्रांसलेशन वाला, और मुझे कहता है कि यार अली मैं आपको कुरान गिफ्ट करना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन के साथ। उर्दू ट्रांसलेशन थी, मुझे अभी तक याद है, मौलाना मदूदी की थी वो उस टाइम पे ट्रांसलेशन। ज़ाहिर है वो स्टॉल गालिबन उन्हीं का लगा होगा, जमात इस्लामी का। तो एनीवे वो मुझे वो गिफ्ट करता है कि ये उर्दू की ट्रांसलेशन आप पढ़ो। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन उस टाइम चूँकि मेरी वो कॉन्शियस बर्थ नहीं हुई, मेरा वो दरवाज़ा नहीं खुला हुआ दिल का, और मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैंने वही किया जो एक रवायती मुसलमान करता है। मैंने कुरान पकड़ा, कुरान को चूमा, बड़ा अदब से गलाफ में बंद किया कमरे में आके, और सबसे ऊपर रख दिया, टू बी फॉरगॉटन, ओके, बरकत के लिए कि चलो अब जिन्नात नहीं आएंगे कमरे में, क्योंकि रात को डर लगता था हॉस्टल रूम में। तो मुझे था कि अब मैंने कुरान ऊपर रख दिया, तो लिहाजा नाउ आई एम सेफ। ये किया मैंने कुरान के साथ। ये ठीक 2 महीने बाद अचानक एक ऐसा इवेंट हुआ, कुछ ऐसा कैसे हालात हुए कि मेरे जहन में आया कि यार कुरान दिया था किसी ने, तो चलो कुरान को पकड़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं आखिर है क्या। क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कुरान में बड़ा सुकून है, कुरान में बड़ा सुकून है, तो चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कुरान जो है वो क्या कहता है। तो बस मैंने उसी हालत में, गम की सी हालत में, मैंने कुरान को उठाया
اور میں نے اس کو صاف کیا، غلاف کو، غلاف کھولا، قرآن کھولا اور رینڈملی کھولا، مجھے نہیں پتا تھا، آئی نیو نتھنگ، مجھے نہیں پتا سورہ بقرہ کیا ہے، سورہ آل عمران کیا ہے، میں بھول چکا، بلکہ مجھے قرآن پڑھنا بھی بھول چکا تھا. اتنی شرمندگی مجھے ہی کہ مجھے تو عربی صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ 5-6 سال ہو گئے تھے قرآن کو پڑھے ہوئے یا کھولے ہوئے. آئی واز اے کیئر لیس ٹین ایجر، میں تو اپنی دھن میں مگن تھا. یونیورسٹی جا کے بندہ ویسی ہواؤں میں اڑتا ہے، کہتا ہے نا کہ اب ماں باپ سے چھٹکارا مل گیا، اب تو میں سب کچھ کروں گا. میں بھی اسی دھن میں تھا، اڑ رہا تھا. اور ہاسٹل لائف تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو ہم تو کانسرٹس میں بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو خیر اس دھن میں نے جب یہ غم کی حالت سے گزرا، میں نے قرآن کھولا اور جو پہلی ورس قرآن کی میرے سامنے آئی، ٹرانسلیشن کھولی میں نے، ایکچولی میں نے کہا پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے. پہلی جو ورس میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی آئی. دیٹس وائی آئی لو سورہ آل عمران. میں سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت، کیونکہ سورہ آل عمران وہ پہلی سورہ ہے جو میں نے پڑھی تھی، اور سورہ البقرہ اس کے بعد میں نے پھر شروع سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی. پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزدہ حالت میں قرآن کھولتا ہوں اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. ایز اف اللہ از گیونگ می اے میسج. وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے، اور کانشیس انٹریکشن تھا، یعنی کہ شعوری انٹریکشن. کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا، شعوری. وین دا ڈور آف ہارٹ اوپنڈ اپ، جب دل کا دروازہ کھلا اور وہ چیز میرے اندر صراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو پھر میرے اندر نیکسٹ کویسچن تھا کہ ہو از اے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن. وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو ریسرچ مور، آئی نیڈ ٹو ریڈ دس بک مور. اور وہ دن، اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا. میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے، قرآن کو میں نے مزید پڑھنا ہے. اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا. اور رمضان ایک ایسا منتھ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے. رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی. میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی، اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا، میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان، مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس دوران جو مرضی ہو جائے، اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے باہر، ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی، وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو، آ جاؤ. میں کہتا تھا نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور میں آئی واز امیزڈ کہ مجھ جیسا کیئر لیس بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے. کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں قرآن کے لیے. حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین تھا تب، اب بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ تو میں بہت ہی ڈائی ہارڈ فین تھا، اور ٹیم میں بھی تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا. تو میں ڈیلی اس ٹائم پہ قرآن پڑھتا تھا، کیونکہ مجھے یہی ٹائم پسند آیا، عصر سے مغرب کے درمیان. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا، یقین کریں کہ مجھے میرے کویسچنز کے آنسرز ملتے گئے. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا فرقے کیا ہوتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے سب کچھ، ٹرانسلیشن کون سی اچھی ہے. میں نے نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی فرقہ واریت بڑی ہے، کون سی ٹرانسلیشن پڑھوں. نہ میں نے اس چیز کی فکر کی کہ تفسیر کون سی پڑھوں. مجھے تو پتہ نہیں تھا تفسیر ہوتا کیا. میں نے تو بس ایک کیئر لیس بوائے کی طرح قرآن اٹھایا، اور میں نے رینڈم اس کی ٹرانسلیشن شروع سے پڑھنا شروع کر دی. یہ بعد میں جیسے جیسے آہستہ آہستہ مجھے اپرچونیٹیز ملی، لوگوں نے ظاہر ہے کہ مجھ سے دوستی ہوئی، کچھ لوگ کی، انہوں نے علماء سے ملوایا، پھر انٹرسٹ مزید بلڈ ہوا. پھر میرے سامنے ایک اور ڈومین کھلی. پھر مجھے فرقہ واریت کا بھی پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سائنس ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کچھ نام بنے ہوئے لوگوں کے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ میری یہ جرنی جیسے جیسے بڑھتی گئی، قرآن کے ساتھ تعلق مزید الحمدللہ مضبوط ہوتا گیا. انٹل آئی میٹ اے اسکالر ڈاکٹر انس نظر، جنہوں نے پہلی بار مجھے بتایا اصول تفسیر کیا ہوتا ہے، اور قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کو ایکچوئل میں کس طرح سے سمجھنا ہے. بٹ اینی وے قرآن کا جو بیسک میسیج تھا وہ ہر بندہ گراسپ کر لیتا. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا قرآن، میں نے کسی اسکالر سے قرآن نہیں پڑھا ہے، لیکن بہت ضروری ہے اگر کوئی ٹیچر ہو اس سے پڑھ لیں تو یہ تو بہترین ہے اگر ڈیپتھ میں جانا ہے.
لیکن جو بیسک میسج ہے نا قرآن کا, بیسک میسج کیا, 4 بیسک میسج مجھے سمجھ آئے قرآن کے. نمبر 1, ہو از اللہ. جب میں ایسی آیات پہ پہنچتا تھا جس میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, تو اس میں مجھے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں نظر آئی, کہ مجھے تو سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے اپنے بارے میں. اور پھر دوسرا بیسک میسج ہے آخرہ, اکاؤنٹیبلٹی, کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ, سچ ایز 30th پارہ کی آپ سورہ دیکھیں, کتنی زبردست, کتنی آئی اوپننگ. سورہ الانعام کی دیکھیں, سورہ الاعراف کی آپ آیات دیکھیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. تیسرا بیسک میسج ہے رائٹس آف اللہ, حقوق اللہ. اور چوتھا بیسک میسج ہے رائٹس آف پیپل, یعنی حقوق العباد. تو یہ بیسک میسج ہر کوئی گراسپ کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے گراسپ کی الحمدللہ وین آئی وینٹ تھرو قرآن. اس کے بعد کمپلیکسٹیز اور ظاہر ہے کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن کے لیے آپ کو اسکالرس کے پاس جانا ضروری ہے, اصول تفسیر سمجھنا ضروری ہے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, میرا یہ انٹریکشن قرآن سے ہوا اور میرا سفر جو ہے وہ قرآن سے شروع ہوا. اوکے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے ٹین ایجر جس کو کچھ بھی نہیں پتا, اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اس سفر کو شروع کیا. اور قرآن نے مجھے ایسی کنسسٹنسی دی, میں خود حیران رہ گیا کہ مجھ جیسا انکنسسٹنٹ بندہ جس سے کنسسٹنسی کبھی اچیو ہی نہیں ہوئی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں کھلنڈرا سا ایک نوجوان تھا, میں نہیں سوچ سکتا تھا میں کسی چیز میں کنسسٹنٹ ہوں گا. لیکن دا پاور آف دا قرآن, آئی بلیو, قرآن کی شاید کیا بلکہ 100% قرآن کی جو پاور ہے کہ جس طرح وہ انسان کو اپنے آپ جوڑ لیتا ہے, گلو کر لیتا ہے, الحمدللہ میرے ساتھ وہ ہوا. اور آہستہ آہستہ پھر مجھے آداب بھی آتے گئے قرآن پڑھنے کے مزید, کہ قرآن پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے دیٹ یو ہیو ٹو گیو یور ہارٹ ٹو دا قرآن. اور آپ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس کو میرے سینے کا نور بنا دے, اس کو میرے غم کا علاج بنا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ میری ایک جرنی میں نے آپ سے شیئر کی ہارٹ ٹو ہارٹ کہ دس از واٹ ہیپن ٹو می. اور وہاں سے خوبصورت سفر شروع ہوا. 2011 میں پھر یوتھ کلب وجود میں آیا اور میں ون آف دی ارلیسٹ ممبرس میں سو, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ دعویٰ کا سفر شروع ہوا. تو آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ فل ٹائم دائی ہیں, مطلب آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میں دعویٰ ہی کرتا ہوں الحمدللہ, اور جو مجھے اللہ نے جاب دی ہے ٹیچنگ پوزیشن وہ بھی دعویٰ ہی ہے, کیونکہ اس میں میں سیرہ پڑھاتا ہوں, عقیدہ پڑھاتا ہوں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھاتا ہوں, کیونکہ تفسیر پڑھانے کے تو ہم لائق نہیں ہے, تفسیر تو ظاہر اسکالرز ہی پڑھاتے ہیں. تو ساتھ میں فزکس پڑھاتا ہوں, او لیول اور اے لیول, کیونکہ میں اسلامک اسکول کا حصہ ہوں, اسکیلو اسکول کا نام ہے. تو یہ ہے ایک مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ دس از مائی جرنی وچ اسٹارٹیڈ فرام دا قرآن. قرآن نے انسپائر کیا, قرآن نے کویشچنس کے آنسر کیے, قرآن نے کمپلیکسٹیز کو سمپلیفائی کر کے دکھایا کہ لائف از سو سمپل. ہم ایسے کمپلیکسٹیز میں پڑے ہوئے, اور قرآن نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ یو کین ڈو اٹ, اف یو کین ڈو اٹ سو کین ادرز ایز ویل. اگر میں پڑھ سکتا ہوں, میں دین کو سمجھ سکتا ہوں, میں دعویٰ کر سکتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی یوتھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے اندر کوئی خاص تو ایسی کوالٹی نہیں تھی نا, میں نہ کسی اسکالرلی بیک گراؤنڈ سے ہوں, نہ میں کسی اسکالر کا بچہ ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مجھے بڑا انسپائر